الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، رمضان مبارک کی آج 27ویں شب ہے۔ آپ نے قرآن مجید کو تراویح کی شکل میں الحمدللہ آج مکمل سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حافظ صاحب کا سنانا، آپ کا سننا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے۔ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سناتے۔ لیکن جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور حضرت جبریل کے ساتھ کیا۔ یہ جو طاق آتے ہیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور آخری رات ہے 29۔ ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر اس سال وہ 25ویں ہو یا 27ویں ہو تو اگلے سال بھی 25ویں یا 27ویں ہو۔ یہ رات سفر کرتی ہے۔
کسی سال یہ 21ویں ہوتی ہے، کسی سال 27ویں، کسی سال 29ویں۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کا سالانہ جو بجٹ ہے وہ پاس کرتا ہے۔ آنے والے سال میں ہم نے کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، کتنی سانسیں لینی ہے، کتنی کس کو اولادیں ہونی ہیں، کتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، کتنے نئے آئیں گے۔ اور یہ رات مغرب سے لے کر طلوع فجر تک سلامتی والی رات، برکت والی رات۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے، ازواج مطہرات کو جگاتے، صحابہ کرام کو جگاتے، اور عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول جیسے رمضان آتا اپنی کمر کس لیتے، یعنی تیار ہو جاتا ہے اس کے۔ آپ کبھی نفل پڑھتے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے، کبھی نماز میں لمبے لمبے قیام کرتے، کبھی ذکر اذکار کرتے، اگر کبھی نیند آ جائے تو تھوڑا سو بھی لے، لیکن زیادہ وقت اگر اس کا جاگ کر گزارے تو اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو برکت کے لیے تو رکھا ہوا ہے کہ جی مکان جب نیا بنے گا، دادی اماں بولے گی بیٹا مکان نیا بنا ہے، پہلے قرآن مجید لے جانا گھر میں، پھر وہ پہلے قرآن لائے گا۔ اس وقت تو چونکہ نیا بنا ہوتا ہے گھر میں، ٹھیکیدار کے اسٹول بھی پڑے ہوتے ہیں، سیڑھیاں بھی پڑی ہوتی ہیں، پھر وہ لگا کہ وہ اونچا قرآن بھی رکھ لیتے ہیں کہ نیچے کہیں پیٹھ نہ ہو کسی۔ پھر ٹھیکیدار سیڑھیاں لے جاتا ہے، اسٹول لے جاتا ہے، پھر ہم زندگی بھر اس کو اٹھا نہیں پاتے، پڑھ ہی نہیں سکتے۔ بس شیطان نے دل میں ڈالا ہوا ہے کہ اونچا رکھ، پیٹھ نہ ہو۔ اور بڑی بڑیاں اگر قرآن ہاتھ لگ جائے تو وہ فتوے دیتی ہیں کہ اگر نہیں پڑھنا آتا نا کوئی بات نہیں، قرآن کھولو، ہر سطر پہ انگلی رکھو اور انگلی گھماتے جاؤ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پورے قرآن مجید کا ختم۔ قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ کا ختم۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ یوں کرتے ہیں قرآن مجید سے عقیدت اور محبت کا اظہار، قرآن کو لکھتے ہیں کاغذ پہ یا پلیٹ میں، پھر پانی ڈالتے ہیں، اس سیاہی کو گھولتے ہیں، پھر پی جاتے ہیں۔ ہم نے پورا قرآن پیا ہے، پورا قرآن۔ کیوں پیا ہے؟ شفا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں شفا ہے۔ مسلمان قرآن گھول گھول کے پی گئے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، جب آپ قرآن کو گھول کے پیتے ہیں، قرآن کہاں جاتا ہے؟ آپ جب گھول کے پیتے ہیں تو وہ کہاں جاتا ہے؟ پیٹ میں جاتا ہے، اور پھر پیٹ میں ساری نیری غلاظت بھری ہوئی، پھر آپ اسے خارج کرتے ہیں یا پخانے کی شکل میں یا پیشاب کی شکل میں۔
اور سڑکوں پہ جلوس نکالتے ہیں. ڈنمارک والے قرآن کی توہین کرتے ہیں اور یہ امریکہ والے قرآن کی توہین کرتے ہیں, فرانس والے قرآن کی توہین. ہم بڑے عقیدت مند ہیں, مسلمان ہیں. پھر اس سے بڑھ کر اگر ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی نسخہ لکھ کے دے کسی بھی بیماری کا, کاغذ پہ اس نے اپنے لیٹر پیڈ پہ نسخہ لکھا کہ جاؤ یہ میڈیکل اسٹور سے یہ چیز لو اور اتنے ٹائم صبح, اتنے ٹائم دوپہر, اتنے ٹائم شام آپ اس کو کھاؤ پیو, اللہ شفا دے گا, ہفتے بعد پھر میرے پاس آنا. اب آپ کو ڈاکٹر سے نسخہ لکھوانے کے بعد اسٹور سے جا کر دوائی خریدنے کی بجائے آپ اس نسخے کو گلاس میں گھول کے 3 دفعہ پیے دینے ہیں. کیا خیال ہے؟ آرام آ جائے. اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے. لیکن مسلمان یہی سلوک قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ بے وقوف. اگر وہ پانی میں نہیں گھولتا, پیسے والا آدمی ڈاکٹر کے اس نسخے کو لپیٹ کے بند کر کے سنار کے پاس جاتا ہے, اس کو سونے کی انڈیا میں اندر بند کر دے, کالا دھاگا باندھ دے, پھر وہ گلے میں لٹکاتا ہے یا بازو پہ باندھتا ہے. ڈاکٹر کے اس نسخے کو آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عقل مند ہے یا بے وقوف؟ لیکن مسلمان یہی سلوک قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں اور کوئی کسی کو بے وقوف نہیں کہتا. اور دلیل کیا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اس میں تو شفا ہے. اللہ نے قرآن کے لیے صرف شفا نہیں کہا, شہد میں بھی شفا. اللہ نے کہا شہد میں بھی شفا. اللہ کے رسول نے فرمایا کلونجی میں بھی شفا. پھر یہ جو تھوڑے چھوٹے بچے ہیں ان کے گلے میں آدھا پاؤ, جو تھوڑے اتنے بچے ہیں ان کے گلے میں 1 پاؤ کلونجی, اور آپ اتنے بڑے بڑے ہیں 1 کلو تو اٹھا ہی سکتے ہیں, 1 کلو کے بھی گلے میں رکھا کے پھرتے ہیں. کلونجی میں شفا ہے, شہد میں شفا ہے. روح افزا کی بوتل شہد سے بھر کے رسی سے باندھ کے گلے میں لٹکا کے پھرتے ہیں, کیونکہ شہد میں شفا ہے. نسخے کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ, اور ہم نے کیا سلوک کیا اس قرآن کے ساتھ. فرمایا لو ان قرآنا سجلت به الجبال, اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی, دنیا میں اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا, سجلت به الجبال, جسے پڑھ کر پہاڑ کو اپنی جگہ سے چلایا جاتا. ایسا دنیا میں کوئی کلام ہوتا جنہیں پڑھ کر پہاڑوں کو بسوں کی طرح, کاروں کی طرح, ریل گاڑیوں کی طرح زمین پہ چلایا جاتا. او قطعت به الارض, یا زمین کا سینہ چاک کیا جاتا. او کلم به الموتى, یا مردوں کو اڑوایا جاتا, مردوں سے باتیں کی جاتی. تو یہ ساری خوبیاں اسی قرآن کے اندر موجود تھی. لیکن انسان نے قرآن کو سمجھا نہیں. جن ہو جائے تو سورہ بقرہ پڑھ لو, یہ ہو جائے تو وہ پڑھ لو. بس قرآن کا ایک سطحی مقصد ہمارے سامنے رہ گیا. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا, اگر قرآن کو ہم پہاڑوں پر اتارتے, پہاڑوں پر قرآن کو نازل کرتے,
اللہ کے ڈر سے لڑ جاتے، پھٹ جاتے، گر جاتے. متصدیاً من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے ایسا ہوتا. لیکن انسان نے قرآن کی ذمہ داری اٹھا لی، اٹھا تو لی مگر نبھا نہیں پایا. پہاڑ جب اللہ کے ڈر سے پھٹتے ہیں، ان کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن اے انسان، تو اتنا سخت دل ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تو اتنا سخت دل ہے کہ تیری آنکھ سے اللہ کے خوف سے کبھی ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں ٹپکا. پہاڑوں کے اندر سے چشمے جاری ہوتے ہیں، کہیں ٹھنڈے پانی کے، کہیں گرم پانی کے، کہیں میٹھے پانی کے. الگ الگ چشمے نکلتے ہیں جو گویا پہاڑ کے آنسو ہے. لیکن تیری آنکھ سے ایک قطرہ بھی کبھی آنسو کا نہیں ٹپکا. حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کے ڈر سے اس پوری کی پوری کائنات میں دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو دنیا و مافیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں. دو قطرے ایسے ہیں. ایک فرمایا آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف میں مسلمان کی آنکھ سے ٹپکتا ہے. دوسرا مجاہد کے جسم سے خون کا وہ قطرہ جو شہادت کے وقت اس کے جسم سے پھوٹتا ہے اور زمین پر سب سے پہلے گرتا ہے. یہ دو قطرے اللہ کی نظر میں پوری کی پوری کائنات سے بھی زیادہ محبوب ہیں. وہ مجاہد کے جسم سے پھوٹنے والا خون کا قطرہ شہادت کے وقت زمین پہ بعد میں گرتا ہے. اللہ کے ہاں اس کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے. اسی طرح مسلمان بندے کی آنکھ سے اللہ کے ڈر میں اگر کوئی ایک قطرہ آنسو کا اپنے گناہوں پہ نازل ہو کر رو کر اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کرے، اگر ایک قطرہ آنسو کا اس کی آنکھ سے ٹپکتا ہے، فرمایا وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں بخشش اس کی پہلے ہو جاتی ہے. اللہ کی دربار میں رویا کیجیے، رو کے تو دیکھو اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کو منا کے تو دیکھو، اپنا دکھ اپنا دکھڑا اللہ کو سنایا کیجیے، اللہ رب العالمین کو اپنی ضرورتیں بتایا کیجیے، اللہ سے مانگا کیجیے، مانگنے کی عادت ڈالیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ بولو تو دنیا میں یہ مدینے میں جو ہو پہاڑ نظر آتا ہے یہ میں آپ کے لیے سونا بنا دوں. پورے کا پورا احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ مجھے یہ سونا نہیں چاہیے، مجھے صبح دے اتنا دے کہ شام کو پھر تجھ سے مانگنا پڑے، شام کو اتنا دے کہ صبح پھر تجھ سے مانگنا پڑے. اس لیے کہ جو تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگنے کی جو لذت ہے یہ سدا برقرار رہے، اس کا لطف کبھی ختم نہ ہو. اللہ کے آگے مانگا کیجیے. آج گھر میں آتا نہیں، رب العالمین سے رو کر مانگیے. اولاد نہیں، رب العالمین سے رو کر مانگیے. ہم نے رونا چھوڑ دیا، رب العالمین نے ہمیں دینا چھوڑ دیا. بچپن میں ہم سب پر یہ بچپن گزرا ہے، ہر بچہ رو رو کر اپنی ضرورت پوری کراتا تھا. اس کو پانی کی ضرورت ہے، بچہ روتا ہے، بول نہیں سکتا. اس کو بھوک لگی ہے، دودھ پینا ہے، بچہ روتا ہے، بول نہیں سکتا. چاہے
کر دیا کرتے تھے، اب تو بڑا ہو گیا، اب تو بول سکتا ہے، اب تو بول کے تو مانتا ہے، تو نے میرے آگے رونا چھوڑ دیا، جب تو نے رونا چھوڑ دیا ہم نے دینا چھوڑ دیا۔ یہ رونے کی عادت پھر سے ڈالیے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیے، اللہ کے آگے روئیے، اللہ سے مانگیے، سر سجدے میں ڈال کے مانگیے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں یہ بتلائیے، ہمیں یہ بتلائیے، اگر کوئی شخص اللہ کے ڈر سے روتا ہے لیکن اس کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، آنکھ سے نکلتا ہے، رخسارے پہ آ کے رک جاتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ تیسرا کھڑا ہوا اللہ کے رسول اگر کوئی شخص اللہ کے ڈر سے رویا، آنکھوں کے اندر آنسو بھر آئے لیکن باہر نہیں نکلے، آنکھوں میں رک گئے، آپ نے فرمایا اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ چوتھا کھڑا ہوا عرض کی اللہ کے رسول اگر کوئی اتنا سنگ دل ہو، رونا تو چاہے مگر رونا نہ آئے، آنکھوں میں بھی آنسو بھرنا آئے، باہر بھی نہ نکلے، وہ بھی بخش چاہے تو کیسے چاہے، آپ نے فرمایا وہ رونے والی شکل بنا لے اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ کتنا آسان، فقط ایک سجدہ ندامت کے دو آنسو، فقط ایک سجدہ ندامت کے دو آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، دنیا میں کوئی اتنا آسانی سے نہیں مانتا جتنا تھوڑا نہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن نے ہمیں بیان کی، ہم نے قرآن کو بس جیسے اذان ہے، اذان کا مقصد ہے نمازوں کو بلانا۔ ہمارے لوگوں نے کیا سمجھا جب بندہ بہت ہو جائے، قبر اتر جائے، مٹی ڈل جائے، قبر پہ کھڑے کے اذان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اذان سنتا شیطان کا، شیطان بھاگتا ہے۔ یہ اذان کا اضافی پیدا ہے، اذان کا مقصد یہ نہیں ہے، قرآن میں بھی شیطان بھاگتا ہے لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے آپ اسے پڑھیں، دلوں کا زنگ اتاریں، آپ اس سے توحید حاصل کریں، قرآن سے عقیدہ حاصل کریں، قرآن سے نبی کی محبت، صحابہ کی محبت یہ پوچھیں، پھر اپنے دل میں وہ پیدا کریں۔ قرآن کا ایک مقصد ہے بنیاد، ہم وہ سارا مقصد ہو گئے اور ہمارے پاس ایک سب سے بڑا بزرگ، وہ سب سے بڑا بزرگ کیا ہے؟ وہ بزرگ یہ ہے کہ جی ہم تو اردو والے ہیں یا کچھی ہیں، میمن ہیں، گجراتی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پشتو ہیں، ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، قرآن عربی میں، قرآن عربی میں ہم اسے کیسے سمجھیں؟ ہم سمجھنا تو چاہتے ہیں لیکن ہماری زبان میں نہیں کیسے سمجھیں؟ دیکھیے آپ کا ایک اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا، وہ بڑا ہوا، آپ نے اسے کمانے کے لیے سعودیہ سے وہاں جا کر کچھ عرصے تک آپ کو ریاض بھیجتا رہا، فون کرتا رہا، میسج کرتا رہا، واٹس ایپ سے بات چیت بھی ہوتی رہی، آپ بڑے خوش تھے۔ پھر اچانک ریاض آنا بھی بند ہو گیا، فون آنا بند ہو گیا، میسج آنا بند ہو گیا، آپ فون کرتے ہیں تو آگے فون بعد ملتا ہے، آپ پریشان۔ اس کے یار دوست کا نمبر آپ نے ڈھونڈا، اس کو فون کر کے پوچھا بھائی میرا بیٹا ادھر تھا، اچانک ایک عرصہ ہو گیا، فون بند، ہر چیز بند ہو گئی، کیا بات؟
بیٹے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، کچھ نہیں، 1 سال گزر گیا۔ آپ کے علاقے میں جو داخیہ ہے، جو گوشت مین ہے، آپ اس کو روز کہیں بھی ٹکراتا ہے پوچھتے ہوئے، جنید بھائی میرے بیٹے کی چٹھی تو نہیں آئی؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں، میری تو نوکری یہی ہے، جب چٹھی آئے گی میں آپ کے گھر کا دروازہ بجا کر آپ کو دے دیا، آپ فکر نہ کریں۔ سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن دوپہر کا وقت ہے، گھر میں لوگ یعنی اکلوتا بیٹا تھا، وہ سعودی عرب چلے گئے۔ بیوی نے کھانا بنایا، ٹیبل کے ساتھ 2 کرسیاں لگائی، کھانے کھانے کے لیے دونوں میاں بیوی وہاں گئے۔ ابھی میاں نے نوالا تھوڑا ہی تھا کہ دروازے پہ بج بجی اور پوسٹ مین کی آواز کی کہ حاج صاحب جس چٹھی کا آپ کو انتظار تھا وہ چٹھی آ گئی۔ اب ایمانداری سے بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اب ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے آپ لے ڈالنا، ایسا بولے کیا بولے؟ آپ کھانا چھوڑ دیں، نوالا آپ کے ہاتھ سے اترے گا، ہاتھ سے نیچے اترے گا۔ 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، بیٹے کی چٹھی آئی ہے، لیکن دوسرے بیٹے نے کیا لکھا ہے؟ آپ جلدی سے جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، آپ والے سے چٹھی لے کے گھر آ جاتے ہیں، ابھی روٹی رکھی ہوئی ٹھنڈی بھی ہو رہی، آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں، فٹافٹ آپ لفافہ کھولے، لفافہ کھولا، خط کو نکالا۔ جب آپ نے خط کھولا تو خط سارا عربی میں لکھا، خط سارا عربی میں لکھا۔ آپ کو اردو کے سوا کوئی بولی آتی نہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے آپ بیگم سے کیا بولتے؟ بیگم خط تو کمپاس نے اردو میں عربی میں لکھتی ہے، اس کو پتہ بھی ہے عربی، اما جانتی ہے، ابا جانتا ہے، پھر بھی عربی میں خط لکھا ہے، جا اس کو چولہے میں ڈال دیا۔ ایسا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ پھر ایسے کوئی مولوی ڈھونڈے گے، مولوی ڈھونڈیں گے تو عربی ٹیچر ڈھونڈیں گے، اسکول میں جائیں گے، محلے میں جائیں گے، کوئی بھی عربی جاننے والا ہو ہمیں بتائے کہ ہمارے بیٹے نے ہمیں کیا لکھا۔ کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا، بیٹے کی چٹھی آ جائے ایک ساتھ۔ تھوڑا سا سوچئے، اللہ کی یہ چٹھی 1400 سال سے آپ کے پاس آئی، 1400 سال سے، اور اس انتظار میں ہے کہ میں جن کے نام آئی ہوں وہ بندے مجھے بول کر پڑھے، اور آپ کا یہ عذر ہے کہ یہ تو عربی میں ہے، بیٹے کا خط بھی تو عربی میں تھا نا، آپ نے وہ بھی تو کسی سے سمجھا نہیں۔ یہ کیونکہ اللہ کی چٹھی ہے، اللہ نعوذ باللہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ سے ہمارا کیا تعلق؟ ہمارا کیا ہوتا؟ اس لیے 1400 سال سے یہ انتظار کر رہی ہے، اوپر تک کیے گئے جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہیں جاتا۔ اللہ سے بولا ہمارا دیکھ تو تعلق نہیں۔ فرمایا هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو دنیا کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے،
قرآن ہدایت کا باعث بھی بنتا ہے، قرآن گمراہی کا باعث بھی بنتا ہے۔ دونوں چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جو قومیں قرآن کو اپناتی ہیں، قرآن کو پڑھتی ہیں، قرآن کو سمجھتی ہیں، قرآن سے محبت کرتی ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں لاتی ہیں، اپنی زندگی کو قرآن کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ ان قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ دنیا میں بھی رب العالمین ان کو عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی رب العالمین عزت دے گا۔ اور جو قومیں قرآن مجید کو پس کش ڈال دیتی ہیں، اپنی زندگی سے نکال دیتی ہیں، جب گھر میں جھگڑا ہوگا، فیصلہ ہوگا، پڑوس سے سیڑھی منگوائیں گے، قرآن کو اٹھائیں گے، گلاف کو جھاڑیں گے، کھولیں گے، اور پھر اس بندے کے سر پہ رکھیں گے، بتا تم نے یہ کام کیا کہ نہیں۔ جس دن بیٹی کی شادی ہوگی، بوڑھی ماں قرآن لے کے کھڑی ہو جائے گی، دلہن رخصت ہوگی، قرآن کے سائے کے نیچے سے رخصت ہوگی۔ اب زندگی اس کی قرآن کے سائے میں آ گئی، اب ساری زندگی خوشحال رہے گی، بھلے نہ قرآن کو پڑھے اور نہ کھولے۔ مسلمان قرآن کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ جتنا ظلم مسلمان کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ دن رات قرآن مجید فریادیں کرتا ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ کس وقت میں میرا ذکر نہیں، کس گھر میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ارے قرآن جتنا آج شاید کوئی بھی مظلوم نہ ہو، اور یہ سارا ظلم قرآن پر مسلمان کر رہے ہیں۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پراسی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پراسی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا، یوں بھی میں رسوا ہوتا ہوں، یوں بھی ستایا جاتا ہوں۔ اللہ کے قرآن پر طرح طرح سے مسلمان کرتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہدی للمتقین، ہم نے تقوی والوں کے لیے قرآن مجید میں ہدایت کا سامان رکھ دیا ہے، ہدایت پاتے ہیں متقی لوگ۔ دوسری جگہ فرمایا ہدی للناس، پوری دنیا کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، مطلب یہ پوری کائنات پر قرآن کی بارش برستی ہے۔ لیکن جس جگہ آپ کی بلدیہ میں، جس جگہ کچرا کنڈی ہوتی ہے، وہاں بھی یہی بارش ہوتی ہے، بارش کا فرق نہیں ہوتا۔ جس جگہ گلاب کے پھول یا موتیا اور چمیلی کے باغات ہوتے ہیں، وہاں بھی یہی بارش ہوتی ہے۔ ساری رات بارش برستی ہے، صبح کچرا کنڈی کے پاس سے گزرو تو آپ کو ناخن اٹھے ہوئے نظر آئیں گے، بدبو آئے گی، آپ جیب سے رومال نکال کر ناک میں رکھیں گے، اور اگر پھلواڑی کے پاس سے گزریں گے آپ کو خوشبوئیں آئیں گی، آپ لمبی لمبی سانس لیں گے۔ حالانکہ بارش تو ایک جگہ ایک ہی جیسا پانی دونوں جگہ گرا ہے، لیکن نیچے کی زمین کا فرق ہے۔ اگر دل کی سرزمین ابو لہب جیسی، ابو جہل جیسی ہو تو پھر یہ قرآن کی بارش جب برستی ہے تو دل میں بدبو اور تعفن پیدا ہوتا ہے، اور
ایک آنے والی ہے جو 29 کو ہے۔ یہ بہت مختصر سبق اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے اس ایک رات کی رات۔ 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو اگر آپ 12 پہ ڈیوائڈ کریں 1000 کو، یعنی اس کے سال بنائیں تو 80 سے اوپر سال بنتے ہیں، 80 سے اوپر سال بنتے ہیں۔ آج ہماری اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، گویا وہ ہماری اوسط عمر سے بھی زیادہ۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں لوگ ہوتے تھے، بڑی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، اس میں عبادت بھی کرتے تھے، بڑے نیک بن جاتے تھے، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، ہم تو کتنی عبادت کریں ہم جیسی کوئی عبادت ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں مایوس ہوتے ہو؟ ان کے پاس یہ رات نہیں تھی، اللہ نے یہ تمہیں ایسی رات عطا کی ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن اس رات میں فائدہ اسی کو ہوتا ہے جس کا دل شرک سے پاک، بدعت سے پاک، کینے سے پاک، بغض سے پاک۔ مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں محبت، الفت، پیار، کینہ کسی کے بارے میں نہ، بغض کسی کے بارے میں نہ، شرک اس کے دل میں نہ، سنت سے نفرت نہ، بدعت سے پیار نہ ہو، تو وہ اس رات میں جب جاگتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت والے سمندر میں ہوتا سر ہوتا ہے تو مالا مال ہے۔ لیکن اگر دل میں شرک ہو، بدعت ہو، کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دین سے دشمنی ہو، مسلمانوں سے دشمنی ہو، اہل توحید سے نفرت ہو، پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں اس کے جانے۔ میرے بھائی اس رات سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر آپ کے دلوں میں شرک ہے اسے توبہ کیجیے، بدعت سے توبہ کیجیے، کسی مسلمان بھائی سے رنجش ہے، دنیا میں معاملات رنجش دور کیجیے، کوئی بات نہیں، آپ جا کر معافی مانگ لیجیے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا معافی مانگنے سے، اللہ کے یہاں وہی بڑا ہوتا ہے جو معافی مانگنے کے پہلے کرتا۔ آپ منا لیجیے۔ کتنے لوگ ہیں حتیٰ کہ سگے ماں باپ ان سے اولادیں کراتا، اولادوں سے ماں باپ کراتا، بیوی سے میاں کراتا، گھر سے بھی نکالا ہوا لے کے بیٹھی 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال ہو، طلاق بھی نہیں دیتا، چھوڑتا بھی نہیں ہے، بساتا بھی نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 مسلمان، چاہے وہ میاں بیوی ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ باپ بیٹا ہو، چاہے وہ دوست ہو، 2 مسلمان آپس میں اگر 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرتے ہیں، یعنی سلام دعا بول چال وہ سب بند کر دیتے ہیں، رشتہ ناتا آنا جانا میرے لیے تو مر گیا، وہ کہتا میرے لیے تو مر گیا۔ فرمایا اگر 3 دن کے اندر سلو نہیں کرتے تو 3 دن کے بعد ان کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا، رات کو جاگنے کا، اعتکاف بیٹھنے کا اور ساری رات نفل پڑھنے کا؟ کیا فائدہ ہے جب وہ نماز سر سے اوپر جائے گی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ساتھی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آج مجھے گیدرنگ کچھ کام نظر آئی ہے، اس کی کچھ خاص وجہ ہے؟ یا آج چاول نہیں رکھے گا؟ مجھے تو یہ وجہ ہے کیونکہ چھوٹے علاقوں میں گیدرنگ کے لیے چاول مست، بھلے اس میں گوشت نہ ہو، چنے ہو، چنے چاول ہو، آلو چاول ہو، لیکن میں تراویح نہیں سمجھ گیا تھا کیا چاول ہو۔
3 دن کی ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، پہلے دن آپ نے 23 سے شروع کی، 23 تاریخ، 23 کی رات سے آپ کو شروع، پھر 24 کو نہیں آئی، پھر 25 کو آئے، پھر 23 کی کو پڑھائی، وہ رات کے 4 حصے کر کے ایک پہر رات تک، جو چوتھا حصہ ہے وہاں تک ہے۔ دوسرے دن نہیں آئے، پھر 25 کو آئے، آپ 25 کو جب آئے تو آپ آدھی رات تک اس کو لے، پھر 26 کو نہیں، پھر آج جیسے 27 کی رات ہے، آج تشریف لائے، اور آج جو عشاء سے شروع کی تراویح، پہلا پہر ختم، دوسرا پہر ختم، تیسرا پہر ختم، چوتھا پہر شروع ہونے والا ہے، فجر کی اذانیں ہونے والی ہیں، ابھی ہوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ آج تو روزہ بھی خالی پیٹ ہے، کیونکہ صحیح کھانے کا وقت نہیں بچا، تب جا کر یعنی سحری کے وقت میں کچھ 15-20 منٹ پہلے آپ سمجھ لو، اس وقت آپ نے چھوڑا صحابہ کے بعد نکل گئی سحری۔ پھر 28 کو آپ صحابہ جمع ہوئے لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ پھر دن میں آپ نے بتایا کہ رات کو تمہارا جمع ہونا، اس نماز کا ذوق اور شوق رکھنا مجھے معلوم تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ اللہ کو تمہارا اس طرح مل کر نماز پڑھنا بہت پسند ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پسند کو ان پر فرض نہ کر دے اور پھر تم اس کو نبھا نہ سکو، لہذا اب تم اس کو الگ پڑھا تاکہ خالی بھی نہ ہو اور جو اللہ کو کام پسند ہے وہ ہوتا بھی ہے۔ پھر جب سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، وہ مدینے میں گشت کیا کرتے، مدینے میں گشت کے گئے، مسجد نبی کے پاس سے گزرے تو جا کر دیکھا کہ لوگ صحابہ مسجد میں الگ کوشش بولنے کے بیچ میں، پیلر کے پیچھے پیاگے الگ لوگ کھڑے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے، ان سے کہا کہ میں ان کو اگر ایک تاریخ کے پیچھے جمع کر دوں کیا یہ اچھی بات ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول نے جماعت چھوڑتے وقت 2 باتیں کی، ایک تو یہ بات کی تھی کہ اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے، ایک فراری نماز پسند نہیں ہے، مل کر پڑھنا پسند ہے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں اللہ اپنی یہ پسند کو پر خاص نہ کر دے، پھر تم اسے نبھا نہ سکو۔ حضرت عمر نے سوچا کہ اب اگر میں ان کو جماعت کا پابند بنا دوں اور جماعت شروع کرا دوں جس میں اللہ کے رسول نے 20 سال کرائی ہے، شروع کرا دوں تو وہ جو فرضیت والا ڈر ہے وہ اب نہیں رہے، اس لیے کہ اللہ کا رسول ہم میں نہیں ہے اور کہیں نہیں آئے گی، وہی نہیں آئے گی تو فرض نہیں ہوگا، اب اللہ کو کتنی بھی پسند ہو اب جبریل نہیں آئے۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابی بن کعب تمیم دونوں حافظ قاری نے ان کو مقرر کیا کہ حدیث میں الفاظ ہے موقع امام مالک نے 11 رکعت کہ لوگوں کو فطر سمیت 11 رکعتیں پڑھایا، پھر وہ دونوں فطر سمیت لوگوں کو 11 رکعت پڑھاتے تھے، جب سے پھر مسلمان جواب کے ساتھ اسلام کو والا اور سر ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے ہندو لوگ جو ہیں وہ اپنے کلچر میں اپنے اسلام میں اور جو تہوار ہیں ان کے ڈسکشن میں نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ بریلی حضرات کیوں ہم لوگوں کو ایسا کیوں ملاتے ہیں، بریلی حضرات خوشی کرتے ہیں، خوشی نہیں ہے ہمارے پہلے ابھی برات جو ہے ان کو دوسرا کہتے ہیں بریلیوں کو، تو یہ کیوں ملاتا ہے؟ بریلیوں کو ہم مشرک نہیں کہتے، جو شرک کرے ہم اس کو مشرک، اگر عمل نہیں بریلی میں شرک والا عمل نہیں، اگر بریلی یہ کہنے ہمارا
قادر قادر ہے ہمیں اور قادر کی پنجابی میں ہے وہ کہ سارا عبد القادر قادر ہے سانو ہور قادر کی لوڑ نہیں سانو بغداد دیا گلیاں کافی نے سانو ہور جنت کی لوڑ نہیں یعنی جو عبد القادر ہے نا دوست جسے کہتے ہیں بغداد والی سرکار وہی ہمارا قادر ہمیں کسی اور قادر کی ضرورت نہیں اور ہمیں بغداد کی جو گلیاں ہیں یہ ہمیں کافی ہیں ہمیں کسی اور جنت کی ضرورت نہیں وہ نہ وہ صرف وہ نہیں جو اس کو بلاتے ہیں وہ بھی جو وہاں بیٹھتے ہیں وہ بھی جو چندہ دیتے ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں اور وہ یہی لوگ کرتے ہیں ایک دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی جو کوٹ میٹر میں خواجہ فرید تھا نا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ظاہر دے وچ پیر فرید ذاتن دے وچ اللہ باطن دے وچ اللہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پیر فرید ہے لیکن حقیقت باطن میں دیکھا جائے کہ یہی اصل اللہ ہے یہی اصل اللہ ہے اور یہ پہلے عرش پر مستوی تھا ادھر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ یعنی ان کے ذہن اور ان کے عقائد آپ دیکھیے پھر قبروں پر جھکتا ہوا دیکھیے آپ زیادہ دربار میں چلے جائیے آپ کو کوئی اہل حدیث وہاں نظر نہیں آئے آپ ان سے پوچھیں کوئی دیوبندی بھی نظر نہیں آئے آپ ان سے پوچھو آپ کون ہو بولے اس کو فخر سے بولے قبر پہ سجدہ کرے گا قبر کے باقاعدہ طواف کرے گا اگر رتیاں لگائے گا ہری پیلی چادر چڑھائے گا چڑھاوے چڑھائے گا یہ تبروں کا اٹھا کر جس طرح ہندو پرساد کرتے ہیں اسی پہ ڈالیں گے پھر تبروں کا اٹھا کے کھائیں گے اب اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کہیں کہ ایک جیسا مباحث کوئی نہیں تو پھر تو میرے خیال میں ہمیں اہل حدیث ہونا ہی نہیں چاہیے کہلوانا بھی نہیں چاہیے الگ مسجد بنانی بھی نہیں چاہیے پھر تو ہم جیسے مسلمان ہیں پھر تو کافی کرو میرا خیال ہے گدھے اور گھوڑے میں فائد تو کہنا چاہیے نا اتنا تو بات ہے جی اور سر وہ یہ کہتے ہیں ہمیں آج تک نہیں دکھا میں نے ٹی وی پہ بھی کہا مجھے دکھاؤ سے نہیں دکھا یہ ظلم ہے اصل میں دنیا کو دھوکہ کیا دیتے 20 رکعت کا جو تعلیم ایسے کیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے حکم کیا اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھی ہے حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے حضرت عمر نے 20 پڑھائی کبھی کہتے ہیں 20 کا حکم دیا 20 کا حکم دینا یا 20 پڑھانا یا ان کے زمانے میں 20 پڑھی گئی زمین آسمان پر زمانے میں 20 پڑھی گئی کس نے پڑھی پتہ نہیں ہے کس نے پڑھائی پتہ نہیں ہے کس جگہ پڑھائی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے پیچھے پڑھنے والے کون تھے پتہ نہیں ہے امام کون تھا یہ بھی معلوم نہیں ہے حضرت عمر کو اس کا پتہ تھا یہ بھی معلوم ہے ساری بات مجبور ہے اور جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں ان کا نام مالک کی جائے 11 پڑھنے کا کس نے کہا حضرت عمر گواہ کون ہے عبد الرحمن بن عوف کس کو کہا امام کون تھے ابی بن کعب اور تمیم داری کس جگہ پڑھنے کو کہا مسجد نبوی کے اندر پیچھے کون تھے صحابہ ساری بات معلوم ہے اس معلوم بات کے مقابلے میں تم ایک مجہول بات لے آئے جیسے مثال کے طور آپ کی اس مسجد میں کیا نام ہے بخاری مسجد رحمانی مسجد میں آج آپ نے 8 ڈالنے پڑے میڈیا اتنا فاسٹ ہے اتنا تیز ترین دور کے اندر ایمانداری سے بتاؤ شہباز شریف کو پتہ ہے کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں رحمانی مسجد میں 8 ڈالنے پڑے شہباز شریف کو لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں شہباز کے دور میں رحمانی مسجد میں یا یہ بھی نہ کہیں شہباز کے دور میں کراچی میں 8 ڈالنے پڑے بات غلط نہیں ہے لیکن اس بات کا شہباز شریف سے تو تعلق نہیں ہے نہ اس نے ہمیں کہا نہ اس نے آگے پڑھائی نہ اس نے ہمیں امام دیا نہ اس نے ہمیں کوئی نمازی بھیجے نہ اس نے پرکیشن کے لگوا
نہ آج اس نے چاول کی دیکھ دیکھ رہا ہوں ایسے کر تو پھر کھاتے میں اس کے ڈر رہا یہ تو زیادتی ہے اس کے کھاتے میں کیوں ڈر رہا یہی معاملہ حضرت عمر کے ساتھ کیا اور مگر 3 سال سے تو وہاں بھی جب سے کورونا آیا ہے تو سیدھے ہو گئے پچھلے 2 سال انہوں نے 8 پڑھی اس سال انہوں نے 10 پڑھی پھر اس کے بعد چاہے آپ 1 میٹر پڑھ تو 11 ہو جائیں گی اور اگر 3 میٹر پڑھ تو 13 ہو جائیں گی پر انہوں نے سیدھا کیا ہوا اب تو ٹی وی میں بھی مجھے لوگ کھانا دے کر نہیں کہتے سعودیہ میں کیوں بھی مجھے پتا نہیں سعودیہ میں باہر ہو اچھا جب حرم میں 20 ہوتی تھی نا تب بھی پورے سعودیہ میں 8 ہوتے سوائے مسجد نبی کے اور اسی مکے میں بھی باہر جتنی مسجد ہے سب جگہ 8 ہوتی اور مدینے میں بھی مسجد نبی سے باہر جتنی مسجدیں ہیں 8 ہوتی جدے میں بھی 8 ہوتی ریاض میں بھی 8 ہوتی پورے سعودیہ میں 8 ہوتی حرم میں کیوں 20 ہوتی تھی حرم میں اس لیے 20 ہوتی تھی کہ ایک وقت ہے شاہ سعود کے زمانے میں 4 مصلی بھی چاہیے بیت اللہ کے 4 کو حنفی شافعی مصلی مالکی مصلی حنبلی اور ان کی نمازوں کے ٹائمنگ یہ الگ اور عجیب تماشا بیت اللہ نمازوں سے بھرا ہوا ہے ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں شافعی بیٹھے بیٹھے وہ پڑھی پھر وہ فارغ ہوئے اب شافعی آ گئے وہ پڑھ رہے ہیں حنفی بیٹھے پھر مالکی آ گئے وہ پڑھ رہے ہیں باقی سارے بیٹھے مسلمانوں کی اتحاد کا جنازہ نکلا ہوا شاہ سعود نے چونکہ وہ حکمران تھا اس نے بطور بات سارے مسلح ہٹوا دیے ایک مسلح ڈالا کہ ہمارا سعودی امام پڑھائے جس کو پڑھی ہمارے امام کے پیچھے پڑے اس کو نہیں پڑھنی چاہیے جو کٹ لوگ پڑھتے بات ہو سکے ڈنڈا چلتا ہے نا شاہی نظام ہمارے والا تو حساب ہے نہیں پر پہ کھڑے ہو کر عمران کو گالیاں دے دو نواز شریف کو گالیاں دے دو کوئی کچھ نہیں ہوتا وہاں تو آپ ٹیکسی میں بیٹھ کر بھی بات نہیں کر سکتے کسی شاہ کے خلاف ٹیکسی میں بھی آپ بات کرو تو ٹیکسی والا صرف جا کے روکے گا کہاں پر جہاں پولیس کا تھانہ ہو تو وہی جا کے کہ میں آپ کا ساتھ لایا جس کو ذرا کوئی آپ کو گالیاں دے گا سلمان کو گالیاں دے گا وہاں معاملہ پڑا اب جب لوگ پڑھتے رہے پورا سال گزرے جب آیا رمضان سعودیہ والے 10 تراویح اصل میں جو ہم 11 کہتے ہیں اس میں تراویح 10 ہی ہے وتر 1 ہے 3 وتر کے اندر بھی وتر 1 ہے جو ہم آخر میں پڑھتے ہیں جس میں آپ دونوں پڑھتے ہیں اس میں بھی پہلی 2 رکعتیں نفل ہے اسی لیے اللہ کے رسول نے کبھی 1 سلام سے پڑھی کبھی 2 سلام سے جب 2 سلام پھیرا تو وہ نفل الگ ہو گئے اور آخری ایک رکعت الگ ہوئی تو انہوں نے جب 10 پڑھا لی وہ جانے لگے تو ہم بھی کہنے لگے کہ ہم نے دیکھو پورے 11 مہینے تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہمارا مسلک ہے ہم 20 پڑھتے ہیں تو باقی 10 جو ہے وہ ہمارا امام پڑھے ہم 20 پڑھیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو ہم جس مقصد کے لیے مسلح ہٹائے ہیں وہ تو پھر سے ڈر جائیں گے انہوں نے کہا ہم تمہارا 20 کا بھی انتظام کر دیتے ہیں لیکن ہمارا امام پڑھے پھر انہوں نے 2 امام کر ایک 10 پڑھاتا ہے پھر دوسرا 10 پڑھاتا ہے جس کو 11 پڑھنی ہوتی ہے وہ پہلے 10 کے پیچھے پڑھ کے ایک رکعت کے پڑھ کے چلا جاتا ہے جس کو 20 پڑھنی ہوتی ہے وہ دونوں کے پیچھے پڑھتا ہے پہلے والے کے پیچھے بھی دوسرے والے کے یہ حنفیوں کی وجہ سے تاکہ وہاں اتحاد تھوڑا برقرار رہے اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا امام 2 رکھے اور جب امام بدلتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے یہاں عشاء کی نماز ہو عشاء کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں کتنی رکھتے ہیں 5 کی 4 رکھتے ہیں آپ نے گھر کے لیے امام صاحب ہے انہوں نے نماز پڑھی عشاء ہو تھوڑی دیر بعد جب سلام کیا میں آ گیا میرے ساتھ 3-4 ساتھی اور آ گیا اور ہم نے دیکھا جماعت ہو گئی ہے پہلے کسی کی مسجد میں تو جماعتیں چلتی رہتی ہم نے الگ کھڑے ہو کر جماعت کرائی آپ کی
कितनी जमातें हो गई? 2। और हमने कितनी रखते पड़ी? और पहले वाले ने 4। इत्तेफाक से जब हमने सलाम फेरा तो थोड़ी देर बाद हाफिज नईम साहब आके 3-4 बंदे जलसा सुनने के लिए आए, उन्होंने भी खड़े होकर जमात करा। कितनी जमातें हुई? 3। रखते कितनी हुई? 12। अब क्या आप ये कहोगे कि रहमानी मस्जिद में आज इशा की 12 रखते पड़ेंगे? आप ये बोलो, आप ये बोलोगे जमातें 3 हुई हैं, रखते 4 ही हुई। सऊदियों ने यही फकी दी है, सऊदी वालों ने यही फकी दी है। इमाम बदल लिया, रखते ये समझ रहे रखते वाले 20 हो गई, नहीं, जमातें 2 हुई है, रखते 20। समझ में आ रही बात? बस यही मामला ही उसी को पूछे। अगर इनको साल बाद तरावी वो नजर आ रही है कि 20 रकअत है, रकुल अदैन रोज होती है, आमीन रोज होती है, फातिहा रोज पढ़ते हैं, और क्या कहते हैं जनाजे के बाद सलाम एक तरफ रोज फेरते हैं, ये उनको नजर नहीं आता। अजीब तमाशा जी। बस जी आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। वुजू के बगैर नहीं पढ़ सकते। ये एक बात जहन में बिठा लीजिए कि वुजू के बगैर सिर्फ नमाज नहीं होती, बाकी दुनिया का हर काम वुजू के बगैर। तवाफ भी होता है। अगर आपका तवाफ के सिर्फ तवाफ के बाद जो 2 नफिल पढ़ने की बारी आएगी, अब आप वुजू करना। अगर तवाफ के दौरान भी आपका वुजू टूटा है, आप अपना तवाफ जारी रखें। जब नफिल करने का टाइम आएगा, अब आपकी वो नफिल बगैर वुजू के नहीं। सवाल निष्ठा है, निष्ठा। ये बात तो मुसलमानों में बड़ी मशहूर है। एक साइंसदानों ने जितनी भी साइंस है, ये कुरान मजीद से दी है। इस बात का कोई बड़ा सबूत है? हो भी सकता है ये बात। हमारे देश में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को पैदा किया इंसान को नफा आसानी के लिए। हम मुसलमानों ने इंसान की नफा आसानी के लिए क्या काम किया है? साइंसदानों ने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं इंसान की आसानी के लिए। असल में हम अपनी हिस्ट्री भूल गए हैं। असल जो पुराने बड़े साइंसदान थे ना, वो सारे मुसलमान। अंग्रेजों ने जो कुछ सीखा है मुसलमानों से सीखा। पुराने जितने पुराने साइंसदान थे, जितने सब सारे मुसलमान। ये तो हम अपनी हिस्ट्री भूल गए, अपनी हिस्ट्री को। तो अब जहालत आ गई। हमने अंग्रेजों का कल्चर अपना लिया, अपना अच्छा तो कल्चर था उन्होंने छोड़ दिया। ये रहमानी वालों ने आपको कर किया है जी। क्या होता है? बता रहे हैं फजर की जब सुन्नत पढ़ लेते हैं तो बाद में हम लेटते हैं, अल्लाह के नबी से साबित है। वैसे मस्जिद में आप नहीं लेटते, आप सुनते पढ़ते घर में थे और लेटते थे। कभी कभी तो आपकी आँख भी लग जाती, देखते थे ना, आपकी आँख लग जाती। ऐसा कहते मैं खड़ा उसकी आवाज़ सुनती, फिर आप उठते थे, उठ के वुज़ू नहीं करते, ऐसे मस्जिद में चले। फिर आपसे पूछा गया, हज़रत आयशा ने कहा आप तो नींद में थे, आप कराटे ले रहे थे, और फिर वुज़ू भी नहीं किया, ऐसे नमाज पढ़ाने चले गए। आपने फरमाया ऐशा, जब मैं सोता हूँ मेरा दिल जागता है, सिर्फ आंखें सोती। तो यही सो जाते हैं, नहीं सो अजीज जो भी है उन्होंने जो पढ़ते हैं वो असल में इसीलिए करते हैं ना कि वो सुनते इधर आके पढ़ते हैं ना। यहाँ आजकल पानी का बड़ा मसला है, अगर वुज़ू करें जो पानी भी अच्छा खासा लगेगा, मस्जिद का पानी अपना टाइम का दरवाएंगे, से नाले करेंगे, काफ़ी बचत है ना। सही था आपकी हदीस थोड़ी सी दोस्ती हो गई या बीवी है?
ابھی شہری میں آپ نے 3-4 دن پہلے ڈاکٹر نہیں دیکھے جو پڑھتا ہے اسی کو ثواب. میں کہہ رہا ہوں جو پڑھتا ہے اسی کو ثواب. جو دعا کرتے ہیں دعا میں جو کچھ آپ نے مانگا ہے، مثلا دعا میں آپ نے کہا اللہ میرے ابا کو بخش دے، تو اللہ اگر دعا قبول کرے گا تو بخش دے. دعا نہیں پہنچے، دعا کا ثمرہ پہنچے. قرآن تو آپ قرآن پہنچا رہے ہیں نا. اجر تو بہت دعا میں فائدہ ہوگا. لوگ جو بخشوا رہے ہوتے ہیں وہ مثلا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، وہ اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو. آپ سورہ فاتحہ ساری دعا تو نہیں ہے، اس میں اللہ کی تعریف میں ہم جو سنا بہت ساری، آپ اس کا ثواب نہ پہنچائیں. اللہ سے دعا مانگے جہنم سے بچنے کی، قبر کی وسعت کی، قبر کی فراخی کی، عذاب سے پناہ کی، بخشش کی، مغفرت کی، جنت الفردوس کی. اللہ اس کو دے گا اگر قبول کرے گا. لیکن مثال کے طور پر آپ صرف یہ کہیں اللہ میرے ابا کو بخش دے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے یہ الفاظ آپ کے ابا کو پہنچا دے، تیرا بیٹا کہہ رہا ہے اللہ مجھے بخش دے، یہ الفاظ پہنچا دے، مجھ سے بخشے نا، آپ کے ابا کو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو دعا کا ثمرہ وہ جائے تو فائدہ ہے، دعا جائے تو فائدہ ہے. نبی پاک پر درود پاک نہیں پہنچتا. آج آپ کا نیا کٹا کھولا آپ نے جو جیل سے. درود پاک کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ پہلے الفاظ کیا ہے؟ اللہ. آپ نے کس کو مخاطب کیا؟ اللہ کو. اس درود کو کدھر جانا چاہیے؟ جس کو آپ نے پکارا اس کے بعد یا مدینے؟ اللہ کے کدھر جانا چاہیے؟ اور اللہ مدینے میں ہے. درود کو عرش عظیم پر جانا چاہیے، جبھی تو قبول ہوگا. اگر آپ کا درود مدینے جا رہا ہے تو اس کا مطلب قبول ہی نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی تو آپ سائنسدانوں کی باتیں کر رہے تھے، ابھی آپ اتنے وہ ہو گئے کہ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی. دیکھیے حدیث میں آتا ہے جو بندہ دعا کرے اور اس میں درود نہ پڑھے، اس کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں کرے. آسمان اور زمین کے درمیان وہ الگ ہے. درود نہیں پڑھتا، دعا اوپر نہیں جائے. اس کا مطلب ہے سارا سسٹم اوپر جا رہا ہے. اوپر وہی نہیں جاتا جو قبول نہیں ہوتا. سمجھ آئی نا؟ اب آپ دوسری بات، مرنے کے بعد تو اللہ کے رسول کے بعد ضرور جا. ٹھیک ہے، لمحے بھر کے لیے ہم مان لیتے ضرور جا. جب صلح حدیبیہ ہوئی اس سے پہلے آپ نے حضرت عثمان کو مکے بھیجا، قاصد بنا کر، اور لوگوں سے کہا کہ تم جا کر ان کو بتاؤ ہم لڑنے بڑھنے نہیں آئے، ہم عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، چلے گئے. تو جب وہ حضرت عثمان گئے، ان لوگوں نے حضرت عثمان کو روک دیا، وہاں روک دیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا. اللہ کے رسول ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھے. جب آپ کے پاس یہ خبر پہنچی
آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور آپ نے بیعت لی صحابہ سے. بیعت لی کہ ہم عثمان کا قصاص لیں. سارے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت. پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ، اور عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت کرتا ہوں ہم عثمان کا بدلہ دیں. حالانکہ عثمان قتل نہیں، وہ زندہ ہے مکے میں. مرنے کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود پہنچ رہا ہے. آپ کچھ فاصلے پر، مکے سے کچھ فاصلے پر آپ بیٹھے، زندہ سلامت موجود ہے. حضرت عثمان کو جب اتنا عرصہ روکا گیا، چلو ہم لمحے بھر کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں انہوں نے درود نہیں پڑھا ہوا ہے، لیکن نماز تو پڑھی ہوگی نا. ویسے درود نہیں پڑھا ہوگا، نماز تو پڑھی ہوگی نا. نماز میں بھی تو درود پڑھا ہوگا نا. تو فرشتوں نے وہ کیوں نہیں پہنچایا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ خبر ہی جھوٹی ہے، عثمان کا تو درود آ رہا ہے میرے پاس. وہ جو وہاں مکے میں بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں، عثمان کا تو درود میرے پاس فرشتے پہنچا رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا اس افواہ پر یقین کر کے صحابہ سے لڑنے دھمنے کی بیعت میں. تو جب زندگی میں درود نہیں آیا یہ تو وہی ہو گیا زندہ حاکی لاکھ کا ہمارا سوا کا. وہ حساب سب غلط عقیدے ہیں. بہت سارے حدیثوں میں بھی عقیدے بنتے ہیں غلط ہے، ان کو ٹھیک. توحید بہت مشکل مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے. اس توحید کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ کو وقت چاہیے. یہ جاننا چاہتے ہیں کیا دم کر کے پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے. دم ہی نکل جائے گا انشاءاللہ. اگر دم کر کے پانی پیئیں گے نا پیدا نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. مولوی کو جتنی بیماریاں ہیں جب وہ پھونک مارے گا نا بوتل میں، اس کی شوگر بھی آپ کو ہو جائے گی، اس کا بلڈ پریشر بھی آپ کو. پھر مولوی تو وظیفے وظیفے کر کے بچ جاتا ہے، آپ بچیں گے ہی. جی ارے اب تو غیر بھی ماننے لگے ہیں. مفتی رفیع صاحب کے جنازے میں نہیں تقی عثمانی صاحب نے پڑھا. پھر اب تو اشکال ہی نہیں رہا، آپ کیوں پریشان. ایک نے کہا کہ مفتی تقی صاحب نے تو پڑھا، پھر انہوں نے کیوں پڑھا؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ سگے بھائی کا جنازہ تھا. وہ بھی مریدوں کا جنازہ تھوڑی تھا، سگے بھائی کا جنازہ. یہ سگے بھائی کے لیے تو مسئلہ بدل گیا تاکہ اس کا جنازہ خراب نہ ہو، اور دوسرے بیچاروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ضرور عطیات میں شہادت کی انگلی اٹھانے میں اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلسل ہلاتے رہنا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ مطلب اور مقصد تو مجھے پتہ نہیں ہے. جو ہلاتے ہیں ان سے پوچھو. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ نماز میں شرارتیں اچھی نہیں ہوتی. سمجھ نہیں بات. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب عطیات میں بیٹھتے تھے یہ مٹھی بند ہوتی تھی اور یہ انگلی اٹھی رہتی تھی، اور سلام تک یہ انگلی ایسے ہی رہتی. اور آپ عطیات میں نظر بھی تھوڑی نیچے رکھتے تھے اور آپ کی نظر اس انگلی سے آگے نہیں جاتی، یعنی یوں نہیں دیکھتے تھے. آپ یوں دیکھتے تھے انگلی سے، بس اس کے برابر برابر نہیں ہے. اور یہ سلام تک ایسے اٹھے تھے. نہ آپ یوں 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 کرتے تھے، نہ یوں یوں کرتے تھے، نہ ایک دفعہ یوں کرتے تھے پھر یوں کرتے تھے. ایسے بھی اپنا حدیث میں ہے نا کہ جیسے ہلاتے ہیں تو یہ انگلی جو ہے نا شیطان کو مکہ مارو پھر شیطان انگلی اعلان کی ہم مکے مارو پھر شیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت.
اللهم اصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ تمام مقروضوں کے قرضے اپنے فضل سے دور فرما اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں ہماری حاجت روائی فرما اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی کار ساز نہیں اللہ ہمارے تمام رکے کام اپنے فضل سے ان کو انجام دے دے اے الہ العالمین اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا ہمیشہ حلال کھلا حرام سے بچا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا اللہ تمام مسلمان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا ان کی آخرت کا ذخیرہ بنا اللہ تمام مسلمان والدین کو ان کے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرما اللہ تمام مسلمان ماں باپ کو ان کے بچوں اور پوت و نواسوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرما اللہ ہمارے مقدر میں تو نے جتنا خیر لکھ رکھی ہے سب ہمیں نصیب فرما ہمارے مقدر میں تو نے جتنا شر لکھ رکھا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما اللہ دنیا میں جب تک رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما آمین الہ آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ جزاک اللہ خیر